بہت سی خواتین ہم سے اوپننگ میں پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میری نارمل ڈلیوری ہوگی یا سی سیکشن. تو اس سوال کا جواب اگر آپ بھی جاننا چاہتی ہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک ویڈیو پر کلک کیا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم دونوں طریقہ کار کا آپس میں موازنہ کروائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کون سا طریقہ کار زیادہ محفوظ ہے. میں ہوں ڈاکٹر وجیحہ، ایم obstetrician اینڈ گائنیکولوجسٹ، اور میں جھنگ میں فاطمہ میڈیکل کلینک میں پریکٹس کر رہی ہوں. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ، آپ کی پریگنینسی کے ریلیٹڈ آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز ملتی رہیں. نارمل ڈلیوری ایک نیچرل پروسیس ہے جس میں کہ نارمل ویجائنل اوپننگ کے تھرو بیبی ڈلیور کیا جاتا ہے، جبکہ سی سیکشن ایک سرجیکل پروسیس ہے جس میں کہ ماں کے پیٹ پر اور بچے دانی پر کٹ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد بچہ ڈلیور ہوتا ہے. سی سیکشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو سی سیکشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سی سیکشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، الیکٹیو سی سیکشن اور ایمرجنسی سی سیکشن. اب الیکٹیو سی سیکشن وہ سی سیکشن ہوتا ہے جو کہ ماں کے لیبر میں جانے سے پہلے ہی پلان کر لیا جاتا ہے. اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ تو اگر بچے کا سر ماں کے پیلوس سے بڑا ہے، جسے ہم میڈیکلی سپیلو پیلوک ڈسپروپورشن بھی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پلانڈ یا الیکٹیو سی سیکشن سے بیبی ڈلیور کیا جاتا ہے. اسی طرح لو لائن پلیسینٹا. اب پلیسینٹا ماں اور بچے کے درمیان ایک کنیکشن ہے جو کہ بچے کو خوراک اور خون کی سپلائی پرووائڈ کرتا ہے. اور نارملی پلیسینٹا بچے دانی کے اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، لیکن اگر پلیسینٹا بچے دانی کے نچلے حصے میں ہو تو جب دردیں لگتی ہیں یا بچے دانی کا رستہ کھلتا ہے تو اس صورت میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی پلیسینٹا بچے دانی سے الگ ہو جاتا ہے اور ہیوی بلیڈنگ کی وجہ بن سکتا ہے. اسی لیے لو لائن پلیسینٹا بھی ہم الیکٹیو یا پلانڈ سی سیکشن سے ڈلیور کرتے ہیں. سی سیکشن کی ایک اور ریزن بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے اب نارمل پوزیشن آف دا بیبی. اب بیبی کی پوزیشن ٹرانسورس بھی ہو سکتی ہے، بریچ بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی اور پوزیشن ہو سکتی ہے. نارملی بیبی کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں بیبی کا سر نیچے ہوتا ہے، لیکن اگر بیبی کا سر اوپر ہے یا بیبی ٹرانسورس پوزیشن میں ہے یا کسی بھی اور پوزیشن میں ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی الیکٹیو سی سیکشن سے بیبی ڈلیور کیا جاتا ہے. لیکن اگر بیبی کا سر نیچے ہے لیکن اس کا فیس بچے دانے کے منہ کے اوپر آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی پلانڈ سی سیکشن سے بیبی ڈلیور کیا جاتا ہے. اور اگر کسی عورت کے 2 یا اس سے زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں یا اس کا بچے دانی کا کوئی آپریشن ہو چکا ہے، جیسے کہ بچے دانی کی رسولیوں کی صورت میں بچے دانی کا آپریشن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی پلانڈ سی سیکشن سے بیبی ڈلیور کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں ایمرجنسی سی سیکشن کی طرف کہ ایمرجنسی سی سیکشن کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر نے تو آپ کے لیے نارمل ویجائنل ڈلیوری کا پلان کیا تھا، لیکن ڈلیوری کے دوران کچھ ایسی سیریس کنڈیشن سامنے آئیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنا پلان چینج کرنا پڑا اور ایمرجنسی سی سیکشن کرنا پڑا. اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اس کی سب سے پہلی ریزن تو ہے فیٹل ڈسٹریس. تو مطلب کہ آپ کے بچے کی دل کی دھڑکن یا کم ہونے لگی یا اس میں کوئی ایسی چینجز آئیں جس سے پتا چلا کہ بیبی ڈسٹریس میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایمرجنسی سی سیکشن کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح اگر بیبی ماں کے پیٹ کے اندر ہی پخانہ کر دیتا ہے، جسے ہم میڈیکلی میکونیم بھی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ایمرجنسی سی سیکشن کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت گھنٹوں کی پین لینے کے باوجود اور بہت اسٹرانگ پین آنے کے باوجود بھی بچہ نیچے نہیں اترتا، اور جسے ہم میڈیکلی نان ڈسینٹ آف فیٹل ہیڈ یا نان پروگریس آف لیبر بھی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ایمرجنسی سی سیکشن کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک عورت کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس کو اچانک سے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم میڈیکلی اکلیمپشیا بھی بولتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی ایمرجنسی سی سیکشن کرنا پڑ سکتا ہے. دونوں طریقوں کا مقصد ایک ہی ہے، ماں اور بچے کی سیفٹی، لیکن کچھ پہلوؤں میں فرق آتا ہے، جیسے کہ نارمل ڈلیوری ایک نیچرل پروسیس ہے جبکہ سی سیکشن ایک سرجیکل پروسیس ہے. نارمل ڈلیوری میں پین زیادہ ہوتا ہے جبکہ سی سیکشن میں انیستھیزیا کی وجہ سے پین فیل نہیں ہوتی. نارمل ڈلیوری میں ریکوری ٹائم بہت زیادہ فاسٹ ہے اور 2 سے 3 دن میں عورت ریکور ہو جاتی ہے، جبکہ سی سیکشن میں ریکوری ٹائم تھوڑا سا سلو ہے اور 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں ایک عورت کو ریکور کرنے میں. نارمل ڈلیوری میں انفیکشن اور بلیڈنگ کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں اور سی سیکشن میں انفیکشن اور بلیڈنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. نارمل ڈلیوری میں اگلی ڈلیوری بھی نارمل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جبکہ سی سیکشن میں اگلی ڈلیوری بھی پھر سی سیکشن کے تھرو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. نارمل ڈلیوری کے بہت سے فائدے ہیں. عورت جلدی چلنے پھرنے لگتی ہے، سرجری اور زخم کے خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، بچے کو نیچرل بیکٹیریا ملتا ہے جو کہ اس کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے، فوراً بریسٹ فیڈنگ پاسبل ہو جاتی ہے اور اگلی ڈلیوری بھی زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے.
تو اگر آپ کی پریگنینسی بالکل نارمل ہے اور اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو نارمل ڈلیوری ایک بہترین اور نیچرل پروسیس ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی کمپلیکیشن ہے، کوئی خطرہ ہے، تو پھر سی سیکشن ایک سیف چوائس ہے. اصل فیصلہ ہمیشہ ڈاکٹر کی گائیڈنس کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہر پریگنینسی اور ہر خاتون ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو کچھ انفارمیٹیو لگی ہو اور کچھ ہیلپ فل ہوئی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کا کون سا ویک چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ کی نارمل ڈلیوری ہوگی یا سی سیکشن. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.